بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحادی ویڈیو کی جانب سے آج ہم جس موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے تشریف لائے ہیں، آج کا ہمارا موضوع ہے شب بارات کی حقیقت۔ موضوع پہ بات کرنے سے پہلے تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ الحادی ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے 15 شعبان کا روزہ۔ ایک مسئلہ شب بارات کے بعد والدین یعنی 15 شعبان کے روزے کا ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ وہ یہ کہ سارے ذخیرہ حدیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک ہی روایت ہے کہ شب بارات کے بعد والدین روزہ رکھو، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، لہٰذا اس روایت کی وجہ سے خاص 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، یعنی یکم شعبان سے 27 شعبان تک روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن 28 اور 29 شعبان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے 1-2 روز پہلے روزہ مت رکھو، تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان نشاط کے ساتھ تیار رہے، لیکن یکم شعبان سے 27 شعبان تک ہر دن روزہ رکھنے میں فضیلت ہے۔ دوسرا یہ کہ 15 تاریخیں ایام بیز میں سے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر ہر ماہ کے ایام بیز میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کو۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ان 2 وجوہات کی وجہ سے 15 تاریخ کا روزہ رکھے، ایک اس وجہ سے کہ یہ شعبان کا دن ہے، دوسرا اس وجہ سے کہ 15 تاریخ ایام بیز میں داخل ہے، اگر نیت سے روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ موجب اجر ہوگا، لیکن خاص 15 تاریخ کی خصوصیت کے لحاظ سے اس روزے کو سنت قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ اس وجہ سے اکثر فقہائے کرام نے جہاں مستحب روزوں کا ذکر کیا ہے وہاں محرم کے 10 تاریخ کے روزے کا ذکر کیا ہے، یوم عرفہ کے روزے کا ذکر کیا ہے، لیکن 15 شعبان کے روزے کا علیحدہ سے ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ شعبان کے کسی بھی دن روزہ رکھنا افضل ہے۔ بہرحال اگر اس نقطۂ نظر سے کوئی شخص روزہ رکھ بھی لے تو انشاءاللہ اس پر بھی ثواب ہوگا، باقی کسی دن کی کوئی خصوصیت نہیں، اور اس روزے کو باقاعدہ سنت قرار دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آج کا ہمارا موضوع مفتی تقی عثمانی صاحب کے ایک آرٹیکل سے تھا جو ہم نے اپنے تمام حضرات کو سنایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں خود بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔